السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ 3 ایونٹس ہیں آج بڑے اہم۔ ایک تو پی ٹی آئی کا لانگ مارچ لاہور سے، اس کا آغاز اور اس کا روٹ کیا ہے، کیا عمران خان کریں گے، کب اسلام آباد پہنچیں گے، یہ ساری انفارمیشن اور تیاری کیسی ہے یہ آپ کے ساتھ آج شیئر کریں گے۔ دوسرا، ارشد شریف کی جو شہادت ہے اس کے حوالے سے اب جو تحقیقات ہیں وہ کہاں تک پہنچی ہیں، کیا ہو رہا ہے، کون کون ارشد شریف کی فیملی کے ساتھ ہے، کس طریقے سے اس ایشو کو سیاست اس ایشو پر کی جا رہی ہے۔ وہ لوگ جو ارشد شریف جب مصیبت میں تھا اور مشکل میں تھا اس کے نزدیک بھی نہیں گئے، اس کے نزدیک بھی نہیں پھٹکے، بلکہ ارشد شریف کے ورثاء کیا بہت سارا لوگوں کا، ان میں سے لواحقین میں سے، دوستوں میں سے یہ خیال ہے کہ وہ ذمہ داران میں شامل ہیں۔ اب وہ اس کو اون کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ارشد شریف ہمارے ہیں اور ہم ان کے ساتھ تھے۔ اعظم سواتی صاحب نے بھی ایک بڑی پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بڑے الزامات لگائے ہیں، جنرل باجوہ سے بڑی اپیلیں کی ہیں اور ہائی پروفائل لوگوں کے نام لے کے ان کی برطرفی کا مطالبہ کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ میرے ملزم یہ ہیں۔ سوال و جواب نہیں لیے انہوں نے، لیکن ایک جو کہا تھا انہوں نے کہ میں پریس کانفرنس کروں گا اور میں بتاؤں گا، وہ پریس کانفرنس کی اور وہ چلے گئے۔ آتے ہیں اب سب سے پہلے لانگ مارچ پہ۔ لبرٹی چوک لاہور سے لانگ مارچ کا آغاز، ہر طرف پرچموں کی بہار اور مختلف چھوٹے چھوٹے قافلے لاہور کے مختلف حصوں سے۔ عمران خان نماز جمعہ ادا کریں گے لبرٹی چوک میں، اس کے بعد یہ جلوس وہاں سے نکلے گا اور بڑا دلچسپ یہ سارا انہوں نے روٹ بنایا۔ لاہور کے اندر یہ آج گھومے گا، یہ فیروز پور روڈ پہ بھی جائے گا، والٹن پہ بھی جائے گا اور پھر یہ سیکریٹریٹ سے ہوتا ہوا داتا دربار جائے گا اور آزادی چوک پہنچے گا۔ آج یہ جو لانگ مارچ ہے لاہور سے نہیں نکلے گا، یہ آج لاہور کے مختلف حصوں میں، آج پورے لاہور میں روٹ دے دیا گیا ہے، اس میں مال روڈ بھی شامل ہے، والٹن ہے، فیروز پور روڈ ہے، تو وہاں پر یہ جلوس گھومے گا اور جمعے کے بعد عمران خان اس کی قیادت کریں گے۔ آزادی چوک یہ پہنچ جائے گا، ورکرز کے ساتھ رات عمران خان قیام کریں گے اور پھر یہ اگلے دن شادرہ سے یہ روانہ ہوگا۔ تو یہ اس میں اس کا جو روٹ ہے یہ سیدھا جی ٹی روڈ پہ نہیں جائے گا، یہ جی ٹی روڈ پر چلے گا لیکن پھر سمڑیال کی طرف جائے گا، سیالکوٹ سے ڈسکا سیالکوٹ سے ہوتا ہوا پھر یہ گجرات پہنچے گا اور پھر وہاں سے یہ آگے اسلام آباد کی طرف، اور 4 نومبر کو یہ اس نے اسلام آباد پہنچنا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس سے بھی تاخیر ہو سکتی ہے۔ لیکن اس بیچ میں جو اگر حکومت مذاکرات کے لیے کوئی حامی بھرے گی تو اس کے لیے عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کی جماعت بالکل تیار ہے، اور ایک اسٹیبلشمنٹ کو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہونا چاہیے، اس پر بھی انہوں نے بات کی۔ لیکن میں آپ کو 2-3 باتیں بتا دیتا ہوں۔ کل جب ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پریس کانفرنس تھی تو وہ عمران خان صاحب نے دیکھی، کچھ پارٹی کے لوگوں کا مشورہ تھا کہ آپ اس کا بھرپور جواب دیں، کیونکہ خاص طور پر جو یہ بات تھی کہ جو جنرل باجوہ سے عمران خان صاحب کی جو ملاقات تھی وہ بڑے جذباتی انداز میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بولا کہ رات کو آپ ملتے ہیں اور دن میں آپ انہیں غدار کہتے ہیں، تو اس پر بہت ہی وہ ایک جذباتی سٹیٹمنٹ تھی۔ تو عمران خان صاحب کے کچھ دوستوں ساتھیوں نے کہا کہ آپ اس کا آپ جواب دیں، انہوں نے ایک بات کہی ہے، تو انہوں نے صرف اس وقت اس بات پر اکتفا کیا کہ جو بھی ملاقات ہے، یا اسد عمر صاحب نے بعد میں بتائی، اس کا مقصد صرف اور صرف انتخابات کروانا تھا، اور کبھی بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ وہ اپنے سپہ سالار کو، اپنی فوج کے سربراہ کو وہ خدا نخواستہ وہ غدار کہے۔ لیکن عمران خان نے پھر جو پریس کانفرنس، جوابی پریس کانفرنس جو تھی، اس کو انہوں نے، اس مشورے کو انہوں نے نہیں مانا، لیکن رات جو انہوں نے ایک سپیس کی، ٹویٹر سپیس، اس میں بہت سارے سوال ہوئے اور بڑے کھل کے انہوں نے جوابات دیے۔ نیشنل میڈیا نے تو اس کو بلیک آؤٹ کیا، لیکن صرف بول چینل نے اس کو دکھایا۔ اس میں ان سے جب سوال کیا گیا اس پریس کانفرنس کے حوالے سے تو انہوں نے کہا کہ میں مایوس ہوا ہوں یہ پریس کانفرنس پہ، لیکن جو اس وقت جو رول وہ دیکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا،
انہوں نے کہا کہ وہ صرف ایک عام انتخابات ٹرانسپیرنٹ کرانے میں وہ اگر ایک فیسیلیٹیٹر بن جائیں تو یہ سب سے بڑا رول ہوگا اور سب سے اچھا رول ہوگا. اور اس پر اسد عمر صاحب نے بھی ایک بات کہی، کیونکہ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے آئین میں اس بات کی گنجائش ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج سیاست میں ملوث ہوں یا وہ انتخابات کے حوالے سے منتخب حکومت سے کوئی بات کریں. تو اسد عمر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے اگر وہ بات کرتی ہے اسٹیبلشمنٹ حکومت سے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، یہ کوئی غیر قانونی نہیں ہے، یہ کوئی انلیگل چیز نہیں ہے. اور مذاکرات کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان چیف جسٹس بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ مذاکرات کے ذریعے معاملات کو حل کرنے پر اگر دیکھیں تو اب بڑا جو اس میں جو وہ ایک ڈیسائیڈنگ پوائنٹ ہوگا وہ ہے لوگوں کی شرکت. اگر تو لانگ مارچ میں آپ لوگ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں یہ بہت بڑی تعداد میں شریک ہو جاتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں کہ جس طرح کل ارشد شریف کے جنازے میں لوگ آئے لاکھوں کی تعداد میں، اور انہوں نے آ کے یہ پیغام دیا کہ جو بیانیہ ارشد شریف کا، یعنی ظاہر ہے جو عمران خان کا بیانیہ ہے وہ اس کے ساتھ ہیں اور ارشد شریف کے قاتلوں کو ریجیکٹ کرتے ہیں. اگر انہوں نے اس لیے مارا ہے کہ وہ اس کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں تو یہ سارا پاکستان اس کی آواز ہے. اگر یہی چیز ہمیں لانگ مارچ میں نظر آتی ہے اور لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد نکلتی ہے تو پھر ڈیفینیٹلی حکومت اسٹیبلشمنٹ اس دباؤ میں آئے گی کہ اس مسئلے کو حل کیا جائے. کیونکہ یہ تو کہا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہ حکومت کی مدد کے لیے پاکستانی فوج اویلیبل ہوگی، اور اگر حکومت وقت نے خواہش ظاہر کی تو فوج بالکل آ کے امن و امان کو سنبھالنے کی کوشش کرے گی اور حکومت کا ساتھ دے گی. بالکل اچھی بات ہے، آئینی بات ہے. لیکن ماضی میں کیا ہوا؟ 77 میں جب پی این اے کی تحریک تھی، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو اس وقت کرنلز نے، بریگیڈیئرز نے مظاہرین پر گولی چلانے سے انکار کیا. انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ فوج کا اور پاکستان کے عوام کا جو رشتہ ہے وہ اس قدر محبت کا رشتہ ہے، وہ ایسا ایک سٹرونگ رشتہ ہے کہ وہ سیاست کی نظر نہیں کیا جا سکتا. تو ان بہادر آفیسرز نے اپنی جو سروسز ہیں ان کو سیکریفائز کیا اور انہوں نے عوام پر گولی نہیں چلائی. تو ابھی بھی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج اور پاکستان کے عوام اگر آمنے سامنے آئیں تو ان میں سے کوئی بھی پہل کرے. یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی پاکستانی جوان یعنی پاکستان کے شہری کوئی سٹون اٹھا کے فوج کی طرف پھینکے. اور یہ بھی ذہن میرا تسلیم نہیں کرتا کہ پاکستانی فوج کا کوئی جوان کسی پاکستانی پر گولی چلائے گا، اور وہ بھی سیاسی بنیادوں پر. تو یہ اگر آپ زیادہ تعداد میں آئیں گے تو پھر یہ ایک دباؤ بڑھے گا انتخابات کے لیے، انتخابات کی تاریخ کے لیے. تو جو ابھی رونت ہے حکومت ابھی جس طریقے سے ٹریٹ کر رہی ہے وہ یہ نہیں کرے گی. اب دوسری بات ارشد شریف، عمران خان کو، سلمان اقبال کو امپلیکیٹ کرنے کی بات رانا ثناء اللہ نے کی ہے. لایا جائے گا جی، ان کو بات کی جائے گی. بالکل دیکھیں یہ اس بات پر کوئی بھی یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا کہ سلمان اقبال جو ہیں یا عمران خان یا مراد سعید، یہ کوئی بھی عمران خان کی یہ ان کی ارشد شریف کی جو شہادت ہے، یہ جو قتل کا گھناؤنا منصوبہ تھا، اس میں کوئی بھی ان میں سے شریک ہو سکتا ہے. یہ ایک ایسی بات ہے جو بالکل تسلیم نہیں کی جا سکتی. یہ جیسے پاکستانی فوج کے حوالے سے کل بہت اچھی ایک بات کی تھی جنرل افتخار بابر نے. انہوں نے کہا کہ ہم کمزور تو ہو سکتے ہیں، ہم غلطی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم کبھی غدار نہیں ہو سکتے. تو آپ کسی طرح کا بھی الزام لگا سکتے ہیں سلمان اقبال پر یا اور بھی سیاستدانوں پر، عمران خان پر، مراد سعید پر، لیکن یہ چیز کہ وہ ارشد شریف کے قتل میں ملوث ہیں یہ ایک مذاق سے کم نہیں. اور رانا ثناء اللہ یہ کہہ رہے ہیں غلط ہے، یہ بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میڈیا کو بلیک میل ارشد شریف کے معاملے پر. رانا صاحب 18 FIRs درج ہوئیں ملک کے مختلف حصوں میں. وفاقی ایجنسی FIA ان کو تنگ کرتی رہی، ان کو پیچھے فالو کرتے رہے. آپ ایک دفعہ جا کے ان کی ماں سے ملے پوچھنے کے لیے بطور وزیر داخلہ کہ میری ماں، آپ کا بچہ چلا گیا، آپ اسے بلائیں، میں اس کا ضمانتی ہوں گا، میں اس کی حفاظت کروں گا. لیکن اب کیونکہ لوگ
ارشد شریف کے ساتھ ہیں. پاکستانی قوم نے جس طریقے سے ماتم کیا ہے ان کی شہادت پر, تو اب یہ ڈرے ہوئے لوگ ہیں اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ارشد شریف ہمارے ہیں. اعظم سواتی صاحب نے سنگین الزامات لگائے. میں وہ الزامات نہیں دہراؤں گا یہاں پہ, اس لیے کہ ہمارے ادارے اور ان کے جو افسران ہیں ہمارے لیے بہت محترم ہیں. لیکن صرف اتنی بات کہوں گا جنرل قمر جاوید باجوہ سے کہ آپ فوج کے سربراہ ہیں اور پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے. اگر ایک سینیٹر الزام کو اس طرح کا لگاتا ہے تو تحقیقات ضرور بنتی ہیں. ہو سکتا ہے ان تک جو انفارمیشن گئی ہو وہ ڈیلیبریٹلی کسی نے غلط انفارمیشن دی ہو. تو اگر ایک ٹرانسپیرنٹ آپ تحقیقات کریں گے اور یہ جاننے کی حقائق جاننے کی کوشش کریں گے, آؤٹ رائٹلی ان الزامات کو ریجیکٹ نہیں کریں گے, تو میرا خیال ہے کہ اس سے اعتماد بھی اداروں کا بڑھے گا. اور ڈیفینیٹلی جن لوگوں کو انہوں نے نام لیا ہے وہ ہمارے ادارے کے بہت محترم وہ لوگ ہیں, بڑی امپورٹنٹ سینسٹیو پوزیشنز پر ہیں. اور ایک سوال آتا ہے کہ وہ یہ سب کیوں کریں گے, ان کی کون سی اعظم سواتی صاحب کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی ہے, دل نہیں مانتا اس بات کو. لیکن کیونکہ سواتی صاحب نے الزام لگا دیا ہے تو آپ انویسٹیگیشن کر لیں. ہو سکتا ہے بیچ میں کچھ لوگ ایسا رول پلے کر رہے ہوں کہ جو اداروں کو بدنام کرنا چاہتے ہوں, ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اور ہماری جو مسلح افواج ہے ان کے بیچ میں دوری پیدا کرنا چاہتے ہوں. تو یہ الزامات ڈیزرو little investigation to ascertain the facts and to clear the all of the names. بہرحال اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے, انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.